السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، یہ تھے محترم مولانا منشا قادری صاحب جو کہ حمد و نعت بیان کر رہے تھے۔ اب میں وقت کی بہت قلت ہے، محترم جناب پروفیسر قاضی سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور آپ کے سامنے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ بات کی کریں۔ محترم جناب پروفیسر قاضی محمد سعید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ورفعنا لك ذکرک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات، تکبیرات و تحلیلات، عظمتیں اور بڑائیاں اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اس جگہ مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ درود و سلام آقائے دو جہان، خاتم الرسل، امام الانبیاء، سید ولد آدم، شافع محشر، ساقی کوثر، جد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے بعد ان بھائیوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ان حالات کے اندر یہ دین اسلام کی ترویج اور ارشاد کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ یہ پروگرام کروانے والوں اور پروگرام میں آنے والوں ان سب کی علم و عمل میں، ان کے اہل و عیال میں، مال میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، یہ گنہگار تیرے بندے تیرے دین کی دعوت کے لیے، تیری کتاب اور تیرے دین کو سننے کے لیے آئے ہیں، ان سب کے آنے کو قبول فرما لے، کیونکہ دین کی جو مجالس ہوتی ہیں یہ عام مجالس نہیں ہیں۔ ان مجالس کے اندر اللہ کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو دینی احکامات کو سنتے ہیں اور صرف اس لیے کہ اس پہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں گے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ ساری جتنی بھی ہم کاوشیں کرتے ہیں ان کے صرف اور صرف مقصود ان سے یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے۔ عظیم الشان عظیم خطیب آپ کے سامنے حافظ بنیامین صاحب بھی تشریف فرما ہے، محترم حافظ عبداللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ حافظ بنیامین صاحب کی طبیعت بھی خراب ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ میں مختصر آپ بھائیوں کے سامنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، رب العالمین نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پہ، مختلف ٹائم کے لیے، مختلف قبیلوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا تو کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک زبان بولنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ رب کائنات نے مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں تک رب العالمین کی ربوبیت ہے وہاں تک کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا۔ اور پھر اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ آدم علیہ السلام آئے، پھر وہ گئے، نوح علیہ السلام آئے، وہ دین کا پیغام سنا کے پھر چلے گئے، انبیاء رسول آتے رہے، اپنے اب نبی علیہ اب جتنے بھی انبیاء آئے اللہ کے دین کو پہنچا کے واپس رب کے پاس چلے گئے۔ ایک نبی کے جانے کے بعد اس کی نبوت کے لیے ساری کائنات میں اگر کسی کی نبوت کا ڈنکا بجے گا، اگر کسی کی رسالت کو تسلیم کیا جائے گا، اگر کائنات میں کسی کو رہبر مانا جائے گا تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرات، آپ تو عالم ارواح میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھے، عالم دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھے۔ اختصار کے ساتھ اشارے کرتا ہوں، جب معراج کی رات بیت المقدس میں آپ تشریف فرما تھے، سارے انبیاء کو رب کائنات نے وہاں اکٹھا کیا تھا، نماز کا ٹائم ہوا تھا، اس وقت سوچا جا رہا تھا شاید آج جب الانبیاء مصلی امامت پہ کھڑے ہوں کسی نے یہ کہا ہوگا شاید آج پبلک کے مخلوق کے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، کسی نے یہ سوچا ہوگا نوح علیہ السلام امامت کرائیں گے، کسی نے یہ کہا ہوگا شاید کلیم اللہ امامت کرائیں گے، شاید روح اللہ امامت کرائیں گے۔ لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے، جبریل امین نے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت میں کھڑا کر دیا تھا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی نبی بھی امامت نہیں کروا سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہماری دعوت ہے، جس طرح آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کوئی امامت نہیں کروا سکتا، اسی طرح آپ کی حدیث کی موجودگی میں کسی کے قول پہ بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ وہ حسین لمحات تھے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کے کچھ ٹکڑے کو پڑھنا شروع کیا تھا، آپ کا چہرہ متغیر ہوا تھا، صدیق اکبر نے روکا تھا، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر آج موسیٰ زندہ ہو جائے تو مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لو، پھر بھی تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت خاتم النبیین ہے، اب نہ کسی نبی کی امامت چل سکتی ہے، نہ کسی مقتدی کا قول چل سکتا ہے، اتباع ہوگی، بات تسلیم کی جائے گی، وہ رب کے قرآن کی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ یہی بس نہیں، آپ کو تو اللہ نے اتنی شان دی تھی، آپ کے گھر کو، آپ کی قبر مبارک کو رب کائنات نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیا ہے۔ آپ تو وہ ہیں، حضرات کسی شخص کی تعریف میں کرتا
ظہور صاحب کرتے ہیں، کسی کی قاری عبداللہ صاحب کرتے ہیں، کسی کی بنیامین صاحب کرتے ہیں، کسی کی سعید بھائی کرتے ہیں، لیکن آؤ اس کی شان کے کیا کہنے جس کا تذکرہ رب کائنات خود اپنے قرآن میں کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا اللہ نے مجھے میرا کتنا مقام بلند کیا ہے؟ جواب کیا دیا گیا تھا؟ آؤ ہم گناہگاروں کو کہتے ہو یہ شان مصطفیٰ نہیں بیان کرتے، یہ مقام مصطفیٰ نہیں بیان کرتے، یہ عظمت مصطفیٰ نہیں بیان کرتے، یہ عزت مصطفیٰ نہیں بیان کرتے۔ آؤ جبریل امین نے کہا تھا کہ رب العالمین نے کہا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ اور دیکھ لو یہاں سبز کوٹ ہو یا چڑوئی ہو یا موڑا کھیڑا ہو یا کوئی رٹا ہو یا آزاد کشمیر ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہو یا سرحد ہو یا عرب ہو یا عجم ہو، اور جہاں بھی اذان ہوگی جب پہلے رب کا نام لیا جائے گا اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حسان کہا کرتے تھے میرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ترکت عینی، آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ تو اس طرح ہوئے ہیں جس طرح آپ کہتے گئے ہیں، رب آپ کو بناتے گئے ہیں، آپ میں تو کوئی عیب موجود ہی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لوگو اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ رحمتیں برستی ہیں، فرشتوں کا درود کیا ہے؟ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ڈنکے کی چوٹ بات کہتا ہوں، اور سن لو جس نماز کے اندر درود نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی، جس اذان کے اندر نبی علیہ السلام کا نام نہیں آنا جائے وہ اذان نہیں ہوتی، اور جس دعا کے اندر آپ پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ آؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ نے اتنا مقام بیان کیا ہے، آپ کو تو ایسے معجزات سے بھی نوازا تھا، چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، رب کائنات نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اللہ سے یہ دعا کی تھی اللہ مسجد اقصی سے قبلے کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، رب کائنات نے امام رشد و ہدایت کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اتنی شان دی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مضمون بڑا طویل ہے، وقت بڑا قلیل ہے، قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی آئیں گے، اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، سارے صلحاء آئیں گے، شہداء آئیں گے، سب پریشان ہوں گے، کہیں گے حساب و کتاب شروع نہیں ہوتا، سب کے سب آئیں گے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کہیں گے آپ سر اٹھائیں، جو کہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ حساب و کتاب شروع کر دیں گے۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کسی کی بات کو آپ کی بات سے مقدم رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے، دنیا میں بھی اعلیٰ ہے، کل محشر کے میدان میں بھی یہی بات ہوگی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں لوائے حمد ہوگا،
اس لیے آؤ مسلمانوں، ہم سب کو یہ چاہیے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع دار بنا لے، دین کے لیے آزمائشیں آئیں، خندہ پیشانی سے برداشت کر کے دین پہ عمل کریں۔ یہ دین ایسا نہیں ہے جدھر کا کچھ آئے ادھر کا ہو جائے، جدھر کی ہوا چلے ادھر کا رخ اختیار کر لے۔ دین تو پرکھتا ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے۔ اور شان کو تو حضرت زید نے سمجھا تھا، جس کو اس کے باپ نے کہا تھا بیٹا آؤ میرے پاس چلے آؤ، بیٹے نے کہا تھا امام رشد و ہدایت نے اجازت بھی دی تھی، کہا تھا اے والد محترم محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ بلال نے کہا تھا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے مجھے آزاد بھی کیا ہے لیکن مجھے مجبور نہ کرو، میں آزاد نہیں کہہ سکتا۔ کہا کس لیے نہیں کہہ سکتے؟ کہا جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا میری نگاہیں آپ کے چہرہ انور پر پڑتی تھی، میرے دل کو سکون ہوتا تھا، میری روح میں ایک سکون پیدا ہوتا تھا، مجھے چین آتا تھا، لیکن اب میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا اس لیے اذان نہیں کہہ سکتا۔ اور شان کو تو اس اونٹنی نے سمجھا تھا، جب آپ کی وفات کے بعد سارا مدینہ اسے نظر آتا تھا اور سواری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے اپنا سوار نظر نہیں آتا تھا، کنویں میں گر کے پڑ گئی تھی۔ ام ایمن نے سمجھا تھا شان کو، ام ہانی نے سمجھا تھا مقام کو، خبیب نے سمجھا تھا شان کو، سلمان فارسی نے سمجھا تھا۔ آج کا مسلمان صرف مصنوعی مسلمان ہے، راتوں کا مسلمان ہے، فتووں کا مسلمان ہے، چرب زبانی کا مسلمان ہے، غیبت کرنے والا مسلمان ہے، چغلیاں کرنے والا مسلمان ہے، حسد کرنے والا مسلمان ہے، بہتان لگانے والا مسلمان ہے، لیکن اپنے کردار کو سیرت النبی کے مطابق تبدیل کرنے والا مسلمان تو نہیں ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، ایک صحابیہ آپ کے پسینے کو شیشی میں جمع کر رہی تھی، آپ اٹھے، آپ نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا جب شادی میں خوشبو کا موقع آتا ہے، خوشبو کے لیے آپ کے پسینے کو استعمال کرتے ہیں، اس سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مقام کو تو انہوں نے سمجھا تھا، شان کو تو انہوں نے سمجھا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین اکرام، یہ تھے محترم پروفیسر قاضی محمد سعید صاحب جو کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، آپ بخوبی جانتے ہیں، اور محترم پروفیسر صاحب آپ کو اشارہ بھی کر گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان عطا فرمائی، جو عزت عطا فرمائی، جو مرتبہ عطا فرمایا، وہ کب سے عطا فرمایا؟ ساتھیوں، رب کل کائنات نے عالم ارواح کے اندر دو عظیم الشان اجتماع کیے۔ ایک عظیم الشان اجتماع وہ جلسہ عام تھا، اس کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، علماء بھی موجود تھے، مفسرین بھی موجود تھے، محدثین بھی موجود تھے، اولیاء اکرام بھی موجود تھے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ ہاں، یہ اللہ رب العالمین نے جو اجتماع کرایا، اس کے اندر اس کا عنوان توحید باری تعالی تھا۔ رب کل کائنات نے اس بات کا پوچھا، اے میرے بندیوں سنو، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو بگڑی بنانے والا ہے، تو عزت دینے والا ہے، تو ذلت سے دوچار کرنے والا ہے۔ ہاں، یہی اللہ رب العالمین نے دوسری کانفرنس عظیم الشان کانفرنس کروائی، جس کے اندر رب کل کائنات نے آپ کو نہ بلایا، مجھے نہ بلایا، علماء کو نہ بلایا، مفسرین کو نہ بلایا، شہداء کو نہ بلایا، اولیاء کو نہ بلایا، صحابہ کو نہ بلایا۔ اس کانفرنس میں اگر لوگ تھے تو وہ لوگ تھے جن کے کندھے پہ، جن کے سر پہ رب کل کائنات نے نبوت کا تاج رکھ کر کے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، اور رب کل کائنات نے ان
کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی ہی عالم میں اگر میرا پیارا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو سن لو اے میرے انبیاء کی جماعت، 1,44,000 سے کم و بیش سنو، تمہاری بھی نبوت نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ ہاں میرے انبیاء کی جماعت، پھر تم پہ لازم ہوگا تم اپنے لوگوں کو بھی اور تم بھی محمد رسول اللہ پہ ایمان لاؤ گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے۔ تو سامعین اکرام، انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ سے اس بات کا عہد کیا تھا، اے اللہ ہم محمد رسول اللہ کی اتباع کے مطابق، آپ علیہ السلام کے احکامات کے مطابق، آپ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے اور ہم آپ علیہ السلام سے ہر قسم کی تعاون کریں گے، مدد کریں گے۔ سامعین اکرام، میرے رب نے تو یہ شان اس وقت بخشی تھی جب ابھی تک اس کائنات پہ سورج بھی نہیں چمکا تھا، یہاں پر اس وقت بخشی تھی جب رب کل کائنات نے یہ رات کو چمکنے والا چاند بھی نہیں چمکا تھا، جب جگمگانے والے ستارے بھی نہیں جگمگائے تھے۔ رب نے تو میرے پیارے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ شان، یہ مرتبہ اس وقت عطا کیا تھا۔ تو اسی لیے آج ہمارا اعلان ہے الحمدللہ کہ اگر اس کائنات میں بات چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ ہماری جان بھی جا سکتی ہے، ہمارا مال بھی جا سکتا ہے، ہماری قربانیاں، ہمارے سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات، کسی کی اتباع کرنا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ صاحب کو، وہ آئیں اور آپ ساتھیوں کے سامنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت کی اہمیت کو اجاگر کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے محترم تشریف لاتے ہیں مولانا عبداللہ ملتانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه۔ دل تو چاہتا تھا کافی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کی جائے، لیکن ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ واعظ شیریں بیان محترم جناب قاری بنیامین صاحب، جو بہت ہی دور دراز کا سفر کر کے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، آپ سے خطاب کرنے کے لیے وہ انتہائی بےتاب ہیں۔ ان سے اجازت کے ساتھ میں صرف 10-15 منٹ آپ کے سامنے بات رکھوں گا سنت کی اہمیت کے حوالے سے۔ محترم بھائیوں، یہ کانفرنس بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی محنت اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ یہ منعقد ہوئی ہے۔ یقیناً آپ بھائی کام کاج کے اس موسم میں، جبکہ فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے، آپ میں سے ہم میں سے سارے بھائی یقیناً مصروف ترین وقت میں سے آپ نے یہ وقت اس کانفرنس کے لیے نکالا ہے۔
مجھے بہت زیادہ احساس ہے کہ آپ بھائیوں میں سے، حاضرین میں سے بہت سارے دوست احباب بہت دور دراز کا سفر کر کے یہاں جو آئے ہیں، تقریباً 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے اب انہوں نے واپس بھی جانا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کا تقاضا یہی ہے کہ پروگرام کو مختصر کیا جائے۔ میں آپ کے سامنے سنت کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، یہ کانفرنس، یہ دروس اور یہ تبلیغی اجتماعات اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ بندہ سن کر ان پر عمل کرے۔ اگر میرے بھائیوں عمل نہیں تو پھر اس ساری قصد و محنت اور کوشش کا، دعوت و تبلیغ کا کچھ بھی مقصد اور فائدہ نہیں ہے۔ اتنا دور دراز کا سفر کر کے آپ یہاں تشریف لائے سننے کے لیے، سنانے والے اتنا دور دراز کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ آپ اس ارادے اور نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ جو بات قرآن اور حدیث کی ہمارے سامنے پیش کی جائے گی ہم اس کو انشاءاللہ اپنے عمل کے اندر لائیں گے۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اجمعین کے اندر یہ خاصیت بدرجہ عدم موجود تھی کہ وہ دین کی بات جب ہی سنتے فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں تعلمنا العلم والعمل معه، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا تو علم پر عمل کرنا بھی ہم نے وہی سیکھا۔ محدثین کرام جنہوں نے احادیث کا ذخیرہ جمع کر کے ہم تک پہنچایا ہے، ان کا انداز یہ تھا کہ وہ حدیث درج کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین درج کرتے ہوئے عمل اس طرح کرتے تھے جب تک اس ایک حدیث پر جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر درج کی ہے اس پر عمل نہ کر رہے تھے، اس وقت تک اگلی حدیث اپنی کتاب کے اندر درج نہیں کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے مسند احمد کے اندر حدیث درج کر رہے ہیں۔ حدیث انہوں نے مسند احمد کے اندر یہ درج کی کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی۔ سینگی کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، جب جسم کے اندر خون میں فساد آ جاتا ہے، بگاڑ آ جاتا ہے، تھوڑی پھنسے نکلتے ہیں تو پھر سینگیاں لگوائی جاتی ہیں، فاسد خون نکلوایا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جب یہ حدیث لکھی تو اس پر عمل کیا، حجام کو بلایا، کہا کہ مجھے سینگی لگواؤ، اس وقت تک اگلی حدیث نہیں لکھوں گا جب تک آقا دو جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے عمل کس چیز کے اوپر کرنا ہے، کس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہے۔ قرآن ایک اللہ کی کتاب نظری علم ہے، ایک تھیوری ہے، اس کے پریکٹیکل کے لیے افضل الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ نماز کس طرح قائم کرنی ہے، نماز کے پریکٹیکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی۔ میرے محترم بھائیوں، اتنی مشقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اٹھائی، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز کیوں ادا کری؟ اگر میں نے اور آپ نے اپنی اپنی مرضی، اپنے طریقے کے مطابق، برادری کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اپنے اپنے ذہن، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی رائے اور اپنی عقل کے مطابق، اپنے بڑوں کے مطابق اگر نماز ادا کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر کیوں ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اے لوگوں، آج تم نے میرے قیام کو بھی دیکھا ہے، میرے رکوع کو بھی دیکھا ہے، میرے سجدے کو بھی دیکھا ہے، پوری نماز کو تم نے دیکھا ہے۔ نماز تم نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح آج تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم۔ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ کس سے سیکھو؟
خذو عنی، مجھ سے سیکھو۔ حضرات میرے مسلمان بھائیوں، ہم پر فرض ہے دین کی ہر بات سیکھنی ہوگی کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ زکات ہو، روزہ ہو، حج ہو، ذکر و اذکار ہو، غرض ہے کہ عبادت سے ہٹ کر دنیا کا کوئی کام ہو، اس کا طریقہ سیکھنا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں صرف ایک حق یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ دین کے ہر ایک معاملے میں آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع کی جائے گی۔ آج میں بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، ہم احترام سب کا کرتے ہیں، صحابہ